آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جادو کرنے اور اسے کروانے والا شخص اگر دونوں مسلمان ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سیدھا سیدھا شرک ہے۔ اور شرک اس لیے کہ جادو کے اندر اللہ کو چھوڑ کر شیطانی جنات سے مدد مانگی جاتی ہے، اور بظاہر انسان کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو کہ جادوگر ان سے جنات کی مدد سے کسی شخص کے دماغ پر قبضہ کر کے اسے دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ جب فرعون مصر کے دربار کے اندر جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تو وہ وہاں موجود دربار کے اندر سب لوگوں کو جادو کی مدد سے سانپ نظر آنے لگی، مگر اصل میں وہ رسیاں ہی تھی۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک درباریوں کے سامنے ڈالا تو وہ حقیقت کے اندر ایک بڑا اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگل گیا، جو کہ اصل میں معجزہ تھا، نہ کہ کوئی جادو، کیونکہ جادو تو صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ یہ اژدہا حقیقت کے اندر وہی اژدہا کے اندر بدلا تھا، نہ کہ کسی نظر کے دھوکے سے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہاں موجود جادوگر جو کہ اپنے ہنر کے اندر ماہر تھے، یہ سمجھ گئے کہ یہ دراصل جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، اور اسی لیے ایمان لے آئے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے ہنر میں ماہر تھے، اسی لیے اس بات کو سمجھ گئے۔ یہ بات آپ نے ویڈیو کے آخر تک مائنڈ میں رکھنی ہے۔ رشین ٹی وی چینل پر کچھ دن پہلے ایک 1.5 گھنٹے کا انٹرویو ایک ایسی عورت سے لیا گیا جو کہ مسلسل کئی سالوں سے کالے جادو کی پریکٹس کرتی ہے۔ وہ اپنے اس کام میں ماہر ہے۔ جب انٹرویور نے اسے سوال کیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص پر چاہ کر بھی آپ جادو نہ کر سکی ہوں، یا پھر اس میں آپ کو انتہائی مشکل ہوئی ہو، تو اس کا جواب کیا تھا یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہوگا کہ بے شک اللہ کا اپنے پیغمبر پر اتارا گیا ایک ایک پیغام بالکل حق اور سچ ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ جی ہاں، دنیا کے اندر صرف پریکٹسنگ مسلمان ہی ہیں جن پر چاہ کر بھی میں جادو نہیں کر پاتی، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی سوچ، ان کا جسم، ان کی روح سب پاک ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ رابطے کے اندر رہتے ہیں، اسی لیے میں جب بھی ان پر جادو کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ شیاطین کے ذریعے ان کے دماغ پر قبضہ کر سکوں، تو کوئی انجانی سی طاقت کا حلقہ یا کوئی ڈوم ان کے پاس ہر وقت موجود مجھے ایسا کرنے سے روکتا ہے، اور میرے لیے اس کام کو انتہائی مشکل بنا دیتا ہے کہ ایک پاک جسم کے اندر میرے بھیجے ہوئے خبیث جنات یا شیاطین اس جسم پر حملہ کر سکیں۔ Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. یہ لوگ ہمیشہ ایگریگور سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ایگریگور ایسی روحانی طاقت کو کہتے ہیں جو کہ انہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، ان کی حفاظت کر رہی ہے، یعنی خدا کی ذات۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ کیونکہ مسلمان لگاتار اپنے خدا سے رابطے میں رہتے ہیں تو مجھے وقت ہی نہیں مل پاتا کہ انہیں کسی گناہ کے اندر الجھا سکوں۔ یہ لوگ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہیں جو کہ ہفتے میں ایک بار چرچ آ کر اگلے 5 سال بعد دوبارہ وہاں پر چکر لگاتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہر وقت اپنی دعا کی صورت میں ایک انرجی اپنے رب کے پاس پہنچاتے رہتے ہیں، اور بدلے میں ان کا خدا نہ صرف ان کی دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ اسی لیے ان کے دماغوں پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ انٹرویور نے اگلا سوال کیا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کا خدا مہربان اور اچھا ہے؟ اس کا جواب تھا کہ ظاہر ہے کہ میرے لیے تو نہیں، پر ان کے لیے ہاں بالکل ہے، کیونکہ میں جب بھی ان لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی چیز مجھے باہر لا کر پھینک دیتی ہے۔ میں کسی بھی شخص کو امیجن یا تصور کر کے شیاطین کی مدد سے اس کے دماغ پر قبضہ کر سکتی ہوں، مگر جب بھی کسی پریکٹسنگ مسلم کی باری آتی ہے اس کا تصور آٹومیٹیکلی میرے دماغ سے مٹا دیا جاتا ہے، میں نہیں جانتی کہ کیسے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ شخص کسی کی حفاظت میں ہے۔ انٹرویور نے کہا کہ کیا ایسا صرف مسلمانوں کے کیس میں ہی ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ ایک غیر مسلم جادوگرنی کے ہیں، کسی مسلمان کے نہیں۔ جب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو بھی اللہ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنی رحمتیں تم پر نازل کرتا ہے جو کہ شیاطین سے تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ تو غیر مسلم اور ایتھیسٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ سائنس کیونکہ ان چیزوں کا فزیکل وجود ثابت نہیں کر سکتی لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ وہ کم عقل لوگ ہیں جو کہ مانتے ہیں کہ ان کا فزیکل جسم موجود ہے،
پر اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی سافٹ ویئر بھی موجود ہے جو کہ جسم کو چلا رہا ہے، یعنی کہ روح۔ یہ مانتے ہیں کہ ان کا دماغ تو موجود ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ اس دماغ کے اندر سوچ بھی موجود ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ مانتے ہیں کہ گریوٹی بھی موجود ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس یا ریڈیشن وغیرہ سب موجود ہیں جو کہ ہمارے اس فزیکل ورلڈ کے اندر موجود ہیں، پر انہیں انسانی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ انسان کے اندر غصہ، جیلسی، خوشی، یہ سب فیلنگز موجود ہیں جنہیں دیکھنا ممکن نہیں اور نہ ہی ثابت کرنا ممکن ہے، لیکن پھر بھی ان سب اندیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ صرف یقین نہیں کرتے تو صرف ان باتوں پر جو کہ قرآن میں یا اسلامی تعلیمات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس سے بڑی منافقت بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر ان کا سٹینڈرڈ ایک ہی ہے تو ان سب نہ نظر آنے والی چیزوں کا فزیکل وجود پہلے ثابت کریں اور اس کے بعد اس پر یقین رکھیں۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر کچھ میٹا فزیکل قانون ایسے رکھے ہیں جنہیں نہ انسانی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتے ہیں۔ اپنی فیلڈ میں ماہر شخص ہی اپنے پروفیشن کے بارے میں حقیقت بیان کر سکتا ہے، تو کیا اس رشین جادوگرنی کا انٹرویو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ کیوں فرض کی گئی؟ کیا اس لیے نہیں کہ انسان اپنے خالق کے مزید قریب ہو سکے، اور یہ نماز انسان کو بے حیائی، برائی سے روکے اور شیطانوں سے جو کہ گناہوں کے لیے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان سے بچا کر رکھے؟ اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بنا کسی نماز کے بھی اپنے ماننے والے بندوں کو ان شیطانوں سے بچا سکتا تھا، تو پھر نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو اس کا جواب ہمیں سورہ ہجر کی آیت 39 کے اندر ملتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ پروردگار، جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین کے لوگوں کے لیے گناہوں کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، لیکن ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا میرے لیے انتہائی مشکل ہے۔ کیا یہ قرآن کے وہی الفاظ نہیں جو کہ یہ جادوگرنی اپنے انٹرویو میں دہرا رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ پاک مزید فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو میرے مخلص نیک بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار نہیں کہ تو ان کو گناہوں میں ڈال سکے، ہاں مگر گمراہوں میں سے لوگ تیرے پیچھے چل پڑیں گے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ یعنی شیطان کا یہ وعدہ تھا کہ وہ انسانوں کو قیامت تک اپنی شیطانی فوج سے بہکائے گا، اور اس کے بہکاوے میں وہی شخص آئے گا جو کہ ناپاکی، بے حیائی اور گناہوں میں ڈوبا رہے گا، پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اس جادوگرنی نے بھی بالکل یہی الفاظ استعمال کیے کہ پریکٹسنگ مسلم، یعنی نام کے نہیں بلکہ دین پر عمل کرنے والے مسلمان اس سے بچے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک بار نہیں بلکہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ سورہ الاعراف کی آیت 14 کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہوتے ہیں کہ اس نے یعنی شیطان نے اللہ سے کہا کہ مجھے اس دن تک کی مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا جا، تجھ کو مہلت دی۔ پھر شیطان نے کہا کہ تو نے تو مجھے معلوم کیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، یعنی چاروں طرف سے ان پر حملہ کرتا رہوں گا، اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ آسان الفاظ کے اندر اور کھول کھول کر اللہ کی ذات انسانوں کو وارننگ دے کر اور بھلا کیسے سمجھائے؟ اور اگر اب بھی ہم لوگ نہ سمجھیں تو غلطی کس کی ہے، اللہ کی یا ہماری؟ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something.